بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، آئیے ہم مل کر دوبارہ سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ دوبارہ سے اس لیے کہا کیونکہ یہ ہے پارٹ نمبر 5 اور اس سے پہلے ہم 4 پارٹس پڑھ چکے ہیں، تو یقیناً دوبارہ ہی ہوئی نا بات۔ تو ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں کون سی کتاب کا نام آپ سب کو معلوم ہے، لیکن جو اگر کوئی نیا لسنر ہے اس کے لیے میں بتا دوں کہ امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کتاب کا نام ہے، اور مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور پیج ہے 62 جس سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ یہ بتا دوں کہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے شب ہجرت اور حضرت علی علیہ السلام۔ تو لاسٹ ہم نے جتنا پڑھا تھا، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مشرکین مکہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے، لیکن ان کے تمام حربے ناکام ہوئے۔ آخر کار وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے اور ہمارے نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے طریقے سے منحرف نہ کرے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اعصابی جنگ شروع کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے اور آپ پر دیوانہ پن اور جادو زدہ ہونے کی تہمتیں عائد کرنے لگے، اور موقع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے تھے اور آپ کے کپڑوں پر غلاظت پھینکتے تھے۔ جب ان حربوں سے کچھ حاصل نہ ہوا تو انہوں نے بنی ہاشم کے معاشی و اقتصادی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور اس ظالمانہ فیصلے کی عبارت لکھی گئی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب یہ سختیاں ملاحظہ کیں تو آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں آ گئے، جہاں بھوک اور افلاس ان کا مقدر بنی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ رسول خدا پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے۔ ترجمہ: جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق استقامت اختیار کریں۔ یہ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کا ترجمہ پڑھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آخرکار 3 برس کے کربناک لمحات گزارنے کے بعد مقاطعہ ختم ہوا اور ابو طالب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر مکے میں آئے، لیکن شیب ابی طالب کی سختیوں نے حضرت ختیجہ علیہ السلام اور ابو طالب علیہ السلام کو سخت کمزور کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے تھوڑے عرصے بعد محسنہ اسلام ام المعصومین حضرت ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی حضرت ابو طالب بھی اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ پیج 63۔ یہ دونوں ہستیاں رسول خدا کے لیے 2 پروں کی مانند تھیں۔ ان کی وفات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا۔ یہاں سے دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں یہ پیراگراف کہ یہ دونوں ہستیاں رسول خدا کے لیے 2 پروں کے مانند تھیں۔ ان کی وفات نے رسول اسلام کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا۔ رسول خدا نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا تھا۔ ان عظیم مددگاروں کی وفات سے جہاں قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچا تو وہاں پر مشرکین نے اپنے لیے میدان کو خالی سمجھ لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دینا چاہیے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت بڑی ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ علی بستر رسول پر۔ آئیے اس واقعے کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس واقعے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مشرکین مکہ کا دارالندو، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، دال الف رے الف لام نون دال واو ہے، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس میں اجتماع ہوا، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز زیر بحث آئیں۔ آخرکار بڑے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص لیا جائے اور وہ گروہ مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب خون مارے اور انہیں شہید کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 40 افراد کا جتھا تعینات کیا گیا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے منصوبے کی خبر دی، اور اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اب مکے میں رہنا بے سود ہے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے علی، روح الامین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ قریش نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ آج رات مجھے قتل کر دیں، اور خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں اور اسی رات غار ثور چلا جاؤں۔ خدا نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں تجھے یہ حکم دوں کہ آج کی شب تو نے میرے بستر پر سونا ہے، تاکہ حملہ آور یہ سمجھیں کہ میں گھر میں ہوں اور اپنے بستر پر سو رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کے ایثار کے قربان جائیے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں محفوظ رہوں گا؟ اس کے بجائے انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 64 پر۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سنا تو حضرت علی علیہ السلام مسکرانے لگے اور سجدہ شکر بجا لائے کہ میری قربانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ سکتی ہے۔ تو دنیا اسلام میں سب سے پہلے سجدہ شکر حضرت علی علیہ السلام نے کیا تھا۔ سجدے سے فارغ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوگی، میرے کان، آنکھیں اور دل آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا اور آپ کے مقاصد کو پورا کروں گا۔ خدا سے درخواست ہے کہ وہ مجھے اپنی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم نے میری شبیہ بن کر سونا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آج رات میری حضرمی زواد رے میم چھوٹی ہے حضرمی چادر اوڑھنی ہے اور اس انداز سے سونا ہے کہ کوئی فرق نہ کر سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے مشابہ ہوں اور پھر جو ان مشابہ افراد کے مشابہ ہوں۔ تو آج خدا آپ علیہ السلام سے وہی امتحان لے رہا ہے جو اس نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے لیا تھا، لہٰذا صبر کرنا۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرات میں گھرا دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، آج کی شب میرا بستر فرش گل نہیں رنگین مقتل ہے، ممکن ہے کہ جب کفار میری جگہ تمہیں دیکھیں تو تمہیں قتل کر دیں، کیا اس کے باوجود بھی میرے بستر پر سونے کے لیے آمادہ ہو؟ تو شیر خدا نے پوری جرت و شہامت سے جواب دیا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح اور میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو۔ مجھے اگر زندگی عزیز ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کی خدمت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پابندی کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی مدد کروں۔ ہم آ گئے پیج 65 پر۔ چاہنے والوں کی مدد کروں اور ان سے محبت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے جہاد کروں، اور اگر یہ مطمع نظر نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی جینا پسند نہ کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم سو جاؤ اور جب حالات بہتر ہو جائیں تو مدینے آ جانا۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام آپ کے بستر پر آپ کی چادر تان کر سو گئے۔ قریش کے سنگ دل قاتلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا اور انہوں نے دیوار سے کچھ پتھر بھی پھینکنے شروع کیے۔ پتھروں سے حضرت علی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ بولے تاکہ کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم نہ ہو۔
خونخوار قاتل رات کی تاریکی ہی میں حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو لہب نے انہیں منع کیا اور کہا کہ اس گھر میں خواتین بھی موجود ہیں، اگر غلطی سے کوئی خاتون قتل ہو گئی تو اس سے پورے قرب میں ہماری رسوائی ہوگی۔ قاتل ساری رات انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ اس وقت وہ تلواریں سونت کر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی طرف بڑھے۔ قتل کے لیے آنے والوں میں خالد بن ولید بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے قاتلوں کی جماعت سے کہا کہ اسے نیند کی حالت میں قتل نہ کرو، پہلے پتھر مارو تاکہ وہ جاگ جائے، اس کے بعد اسے قتل کرو تاکہ اسے قتل کی اذیت کا پورا احساس ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ تلوار کے وار کتنے اذیت ناک ہوتے ہیں۔ قاتلوں نے پتھر پھینکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے چہرے سے چادر ہٹائی اور ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قاتلوں نے پہچان لیا کہ یہ تو علی ہیں اور وہ جسے قتل کرنے آئے تھے وہ تو موجود ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، لوگو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرار ہو گئے اور اپنی جگہ پر تمہیں دھوکہ دینے کے لیے علی کو سلا کر گئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ سچا ہوتا کہ خدا اس کا محافظ ہے تو پھر وہ انہیں یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آ گئے ہیں پیج 66 پر۔ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی اور ابن ام کو بستر پر لٹانے کی کیا پڑی تھی؟ تو خونخوار قاتلوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ شیر خدا نے فرمایا، کیا تم انہیں میرے حوالے کر گئے تھے؟ قاتلوں نے کہا کہ تو نے پوری رات ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا، ہم سمجھتے رہے کہ محمد سوئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے چاہا کہ حضرت علی علیہ السلام پر تشدد کیا جائے تو ابو لہب نے انہیں اس سے منع کیا اور کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے اور آپ نے غار سور میں پناہ لی اور مسلسل 3 دن تک غار میں قیام پذیر رہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں انہیں کھانا پانی پہنچاتے تھے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے 3 اونٹ کرائے پر حاصل کیے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ایک حضرت ابو بکر کے لیے اور ایک ان کے رہنما کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دنوں کے بعد غار سے باہر نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سالبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو مکے میں ٹھہرایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے قرض ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، آپ علیہ السلام میرے بستر پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو جائیں، خدا نے چاہا تو آپ علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور کے فرمان کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا تھا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے لمبی رکھی ہے۔ کیا تم میں سے لمبی عمر والا اپنی عمر دوسرے کو دینے پر آمادہ ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے زندہ رہنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو وحی فرمائی کہ تم علی ابن ابی طالب کی مانند کیوں نہ بنے؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ محمد ہجرت کر کے روانہ ہو چکے ہیں اور علی علیہ السلام ان کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پر سو گئے ہیں۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی علیہ السلام کو دشمنوں سے بچاؤ۔ ہم آ گئے ہیں سامعین پیج نمبر 67 پر۔ حکم خدا سن کر دونوں زمین پر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام پائیتی کی طرف۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی کو مبارک دیتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما، تمہیں مبارک ہو اے ابو طالب علیہ السلام کے لال، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ خداوند متعال آپ علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتوں پر مباحات کر رہا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، جب رسول خدا مدینہ کی طرف محو سفر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شان علی علیہ السلام کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی مرضات میم رے زواد الف تے مرضات کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز غار کی صبح کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آج آپ خوش دکھائی دیتے ہیں۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور وسیع اور آپ کی امت کے امام کے متعلق میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے۔ میں نے پوچھا خدا نے علی علیہ السلام کو کیا اعزاز بخشا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا آج رات علی علیہ السلام کے ایثار پر خدا نے ملائکہ پر مباحات کی ہے اور فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ اے میرے ملائکہ زمین پر نگاہ کرو، میرے نبی کے بعد میری حجت نے اپنی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نچھاور کر رکھی ہے اور میری عظمت کے اظہار کے لیے اس نے اپنے رخساروں کو خاک آلودہ کیا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ میری مخلوق کا امام اور میرے بندوں کا مولا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 68 پر۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اپنی اس خدا داد کامیابی پر ہمیشہ فخر کرتے تھے اور اس موضوع پر آپ علیہ السلام نے یہ اشعار بھی فرمائے۔ آئیے سامعین ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، میں نے اپنی جان دے کر اس ذات کو بچایا جو تمام انسانوں سے بہتر تھی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بچایا جب کفار ان کے متعلق برا ارادہ رکھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے انہیں کفار کی سازش سے محفوظ رکھا۔ میں ساری رات انتظار کرتا رہا کہ وہ مجھے کب قتل کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو قتل اور مقید ہونے پر آمادہ کر چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات غار میں امن سے بسر کی اور انہوں نے خدا کی حفاظت اور نگرانی میں گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار میں قیام کیا اور پھر تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہاں سے مدینے کو روانہ ہوئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے اس ایثار نے آسمان کے فرشتوں کو متعجب کر دیا اور تاریخ اسلام میں مباحثات کی یہ منفرد مثال تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ انبیاء کا منفرد واقعہ تھا، اس لیے کہ اگر دنیا کے عظیم انسان آپ علیہ السلام کے حضور تعظیم کے لیے سر جھکاتے ہیں تو اس پر کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آج نظم و نثر کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی مدحت میں رطب اللسان دکھائی دیتے ہیں تو اس پر حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعریف و توصیف صرف مسلمانوں نے ہی نہیں کی بلکہ دنیا کے ہر مذہب و مسلک کے باضمیر اور خوددار اور عدل پسند افراد نے بھی آپ علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ سید ابن طاؤس نے اس سلسلے میں انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ غیر مسلموں میں سے جارج جزواق، اردو میں لکھا ہے اسی طرح جارج جرداق ہے، جیم رے دال الف قاف، اور مؤلف ندائے عدالت انسانی، اور پولس سلامہ نے ملہمت الغدیر میں آپ کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سامعین ہم پیج نمبر 69 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آج کی گفتگو میں ہم صرف سید ابن طاؤس کے بیان کردہ نکات پیش کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کتاب الاقبال میں رقم تراز ہے۔ اس ہجرت کے اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ساری رات خطرات کے بستر پر بسر کی تھی اور انہوں نے اپنی جان کو 2 ہستیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام دنیا اور آخرت کے مالک کی رضا کے خواہش مند تھے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانا چاہتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام پر ظاہری اور باطنی نعمات کے دروازے کھول رکھے تھے۔ اگر شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام بستر رسول پر نہ سوتے اور کافر یہ گمان نہ کرتے کہ بستر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، تو پھر کفار ساری رات انتظار نہ کرتے اور اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دیتے اور غار تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو گرفتار کر لیتے۔ اللہ کی خصوصی تدبیر کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی ملی تھی اور خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے ایثار سے اپنی تدبیر کی تکمیل کی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کے ایثار کی خدا نے خوب قدردانی کی اور ان کی شان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اس اقدام کا مقصد صرف مرضات خداوندی کی جستجو تھی اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا۔
اگلے پیراگراف میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ایثار کو اتنا پسند فرمایا کہ بزم ملائکہ میں اس پر فخر و مباحات کیا، اور ملائکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ معصوم ہونے کے باوجود اس ایثار سے محروم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے صرف شب ہجرت ہی مکے میں بسر نہیں کی تھی، اس کے بعد بھی 3 دن تک آپ علیہ السلام نے مکے میں قیام کیا تھا، اور یہ جرت و شجاعت خدا کی عطا کے بغیر کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 70 پہ الحمدللہ۔ یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پورے 3 دن تک خاندان رسول کی حفاظت کی تھی۔ پھر 3 دن گزرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے قافلے میں تمام تر خواتین تھیں، تنہا مرد آپ ہی تھے، اور لوگوں کی شدید عداوت کے باوجود آپ علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی قربانی اور ایثار کی وجہ سے ہجرت ممکن ہوئی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہجرت کے بعد اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں ان کے پیچھے آپ علیہ السلام کا ایثار کار فرما تھا۔ اس عنوان پر طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو سامعین، پیج 70 پر پچھلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، اور اب پیج 71 پر نئی ہیڈنگ بھی ہے اور نیا ٹاپک بھی ہے، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور ہجرت۔ آئیے ہم اس کو مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا وہ نگل جائے گا، اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو، جہاں تک برا کہنے کا حق ہے تو مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے مجھ سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں، اور ایمان و ہجرت میں نے سبقت حاصل کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 57 کا حصہ ہے جو ہم نے یہاں پہ ابھی پڑھا۔ اب لکھا ہے کہ مذکورہ بالا کلمات آپ کو اکثر کتب حدیث بالخصوص نہج البلاغہ میں دکھائی دیں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے امیر شام کے تسلط کی پیشن گوئی کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس کی مذموم صفات بھی بیان کی ہیں۔ یہ پیج 72 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زیادہ کھاتا ہوگا اور وہ کھانے سے سیر نہیں ہوگا، اور اس اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا اشبع اللہ بطنہ کہہ کر امیر شام کو بددعا دی تھی کہ خدا کرے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ پھر لکھا ہے کہ ہم امیر شام اور اس کی نفسیات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ آج کی گفتگو عنوان سبقت آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ میں نے ایمان و ہجرت میں سبقت کی ہے، یہ جملہ ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی و ایمانی کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، بحث صرف سبقت ہجرت کی ہے۔ نام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہجرت سے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں آباد ہونا مراد نہیں ہے، اور یہ کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے مہاجر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ غالباً ہجرت سے یہ مراد ہے کہ خدا کی رضا کے لیے وطن اور جو کچھ وطن میں ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 100، ترجمہ انورٹڈ کاما، جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے پھر اس پر موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر خدا کے ذمے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ آیہ مجیدہ ان مہاجرین کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس آیت مجیدہ کے مفہوم میں وہ عازمین حج بھی شامل ہیں جن کی راہ حج میں وفات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو غیر مہاجرین پر فضیلت دی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا تمام مال اور خاندان اس لیے چھوڑا تھا کہ ان کا دین محفوظ رہے اور مشرکین سے نجات حاصل کر سکیں جو انہیں احکام دین پر عمل کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہجرت میں باقی مسلمانوں پر سبقت حاصل کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو واپس کیں، پھر آپ علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی اور سب سے پہلے رسول خدا سے جا ملے تھے۔ پیج نمبر 73 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
رسول خدا کے ساتھ غار سے مدینے تک ہجرت کی تھی، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے سبقت ہجرت کا ذکر کیا ہوگا، تو اس وقت حضرت ابوبکر موجود نہیں ہوں گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے علاوہ عظیم بطور مناقشہ میم نون الف قاف شین ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ مکے سے ہجرت کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر روانہ ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبا پہنچے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے مکے کو ہجرت کی نیت سے چھوڑا تھا اور ہر چیز کو ہجرت کی غرض سے خیر بات کہا تھا، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو علی الاطلاق اول المہاجرین کہنا صحیح ہے۔ علاوہ ازیں یہ امکان بھی ہے کہ ہجرت میں سبقت کے دعوے سے آپ کی مراد ہجرت الدین ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی ان کلمات کو نقل کیا ہے کہ میں اپنے رب انورٹڈ کاما میں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علی علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات کو مورخین نے یوں بیان کیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خط لکھا جس میں انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور مکے میں کم سے کم قیام کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط ابو واقدیشی سے لے کر میں ہجے کرتی ہوں کا یہ خط ابو وا تو سمجھ میں آ گیا، قاف دال یہ شین چھوٹی ہے، لے کر علی مولا کے پاس آیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو رسالت مآب کا خط موصول ہوا تو آپ علیہ السلام نے روانگی کی تیاری کی۔ ابن شہر عاشور لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے امانتوں کی واپسی کے لیے مولا کائنات کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ کی ہجرت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کیں۔ جب اس مرحلے سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کعبے کی چھت پر چڑھے اور بلند آواز سے اعلان کیا کہ لوگوں، کیا تم میں سے کسی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امانت لینی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو؟ اور اب ہم آج آگے ہیں پیج نمبر 74 پر، تو لکھا ہے کہ جب اس اعلان کے بعد کسی نے بھی آپ سے رجوع نہ کیا تو پھر آپ علیہ السلام ہجرت کر کے رسول خدا کے پاس پہنچ گئے۔ ابن شہر عاشور مزید لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ وہ آپ کا قرض ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کریں۔ حضرت علی علیہ السلام ان تمام کاموں سے فراغت پانے کے بعد رات کے وقت مکے سے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے قافلے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب شامل تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جناء بنت زبیر تھیں، جیم نون الف عین ہے، جناء بنت زبیر تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ایمن بن ابی ایمن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ابو واقد بھی آپ علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اونٹوں کا سفر شروع ہوا۔ ابو واقد نے اونٹوں کو تیزی سے دوڑانا شروع کیا تو حضرت علی نے فرمایا اونٹ مت دوڑاؤ، ان پر خواتین سوار ہیں اور وہ انتہائی کمزور ہیں۔ ابو واقد نے کہا میں اس لیے تیزی کر رہا ہوں تاکہ کوئی تعقب کرنے والا ہمیں نہ پالے، تو حضرت علی نے فرمایا آرام آرام سے اونٹ چلاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ میرے بعد مشرکین تمہیں کوئی بڑی اذیت نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد ابو واقد نے اونٹوں کی رفتار دھیمی کر دی۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سر راہ ان اشعار کو پڑھا۔ اب ان اشعار کا ہم ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں عربی میں ہوتی ہیں۔ انورٹڈ کاما، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، لہٰذا اپنا گمان دور کر دو اور ہر اہم معاملے میں بندوں کا پروردگار تیری کفایت کرے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ اب لکھا ہے مہاجرین کا یہ مختصر قافلہ محو سفر تھا۔ جب یہ قافلہ مقام زجنان زواد جیم نون الف نون کے قریب پہنچا تو قریش کے 7 یعنی 7 افراد ڈاٹھے باندھے ہوئے نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ حارث بن امیہ کا غلام
جناح بھی شامل تھا. جناح کا نام جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 75 پہ. لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایمن اور ابو واقد سے فرمایا اونٹ بٹھا دو اور ان کے زانوں باندھ دو. آپ علیہ السلام نے پردہ دار بیویوں کو محملوں سے اتارا اور انہیں ایک محفوظ مقام پر بٹھایا. پھر آپ علیہ السلام تلوار علم کر کے ان کے مقابلے میں تشریف لے گئے. وہ کہنے لگے کیا آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ بہتری اسی میں ہے کہ آپ واپس مکے چلے آئیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مکہ نہ جانا چاہوں تو پھر؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو جبری طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے. یہ کہا اور وہ اونٹوں اور پردہ دار خواتین کی طرف بڑھے تاکہ انہیں خوف زدہ کریں. تو حضرت علی علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گئے. جناح نے تلوار سے آپ پر وار کرنا چاہا تو آپ نے اس کے وار کو ناکام بنایا اور پھر آپ نے اس پر حملہ کیا اور اس کی گردن اڑا دی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو زخمی کیا. اور اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے. یہ جو رجز پڑھ رہے تھے وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ شرک کا انتظار کرنے والے مجاہد کا راستہ چھوڑ دو. میں قسم کھا چکا ہوں کہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. شیر خدا کے تیور دیکھ کر قریش کے بدماش بھاگ گئے اور کہا کہ اے فرزند ابو طالب آج تم ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہو. تو حضرت نے فرمایا اپنے ابن ام کے پاس یثرب جا رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ میں اس کا گوشت ادھیڑوں اور اس کا خون بہاؤں تو وہ میرے تعاقب میں آئے یا میرے قریب ہو کر دیکھے. پھر آپ نے ایمن اور ابو واقد سے فرمایا کہ اونٹوں کو کھول دو. آپ علیہ السلام نے بیبیوں کو سوار کروایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ زجنان پہنچے اور آپ نے وہاں ایک دن اور ایک رات قیام کیا. اس دوران کچھ کمزور مومنین بھی آپ کے قافلے میں شامل ہوئے. اس میں رسول خدا کی کنیز ام ایمن بھی شامل ہیں. حضرت علی علیہ السلام اور فواتم ثلاثہ یعنی کہ فاطمہ بنت پیغمبر، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر ساری رات نماز میں مصروف رہے اور قیام و قعود اور لیٹ کر خدا کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی. حضرت علی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، پھر زجنان سے روانہ ہوئے اور ہر منزل پر خدا کا شکر ادا کرتے رہے. خدا نے اس قافلے کی کیفیت کو وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب پر نازل کیا اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے 195 تک ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر قباء میں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مدینے چلے، مدینے کے لوگ آپ کی آمد پر خوش ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، آپ یہاں علی علیہ السلام کا انتظار نہ کریں. میرا خیال ہے کہ علی 1 ماہ تک آئیں گے. تو رسول خدا نے فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. علی بہت جلد ہمارے پاس آ جائیں گے. جب تک میرا بھائی، میرا ابن ام اور میرے خاندان میں سے مجھ کو جو سب سے زیادہ محبوب فرد ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری جان بچائی ہے نہ آ جائے تب تک میں یہاں سے مدینے نہیں جاؤں گا. الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن تک قباء میں قیام کیا. پھر 15ویں دن حضرت علی علیہ السلام آپ کے خاندان کو لے کر مدینہ پہنچے. مسلسل پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو گلے لگایا اور ان کے زخمی اور متورم پاؤں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو. علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے لعاب دہن کو اپنے پاؤں پر جب ملا تو اسی وقت پاؤں کا ورم ختم ہو گیا اور پھر کبھی آپ کے پاؤں پر ورم نہ ہوا. یہ پیج 77 پر ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کر لیا. انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلے ٹاپک کو پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.